جھنجھوڑنے کے لیے ہمارے اذہان میں قرآن کی عظمت کو بٹھانے کے لیے انشاءاللہ کافی و شافی ہے۔ اور جس چیز کی عظمت نصوص کتاب و سنت سے ثابت ہو تو مکلفین یعنی بندوں پر اس چیز کی تعظیم کرنا واجب بن جاتا ہے۔ یہ قرآنی آیات، یہ نبوی فرامین، یہ آثار سلف جو قرآن کی عظمت اور یہ قیمتی ہیرے اور موتیاں جو یہاں پر بکھیری جا رہی تھی، اس سلسلے میں اب ہماری طرف سے رد عمل ہونا چاہیے، تعظیم کا، تکریم کا، اعزاز کا، عمل کا اور آگے بڑھنے کا اور اس مشن اور اس تحریک کے ساتھ دینے کا۔ میرے عزیز تنویر صاحب کشمیر کے حوالے سے بتا رہے تھے، میں اپنے تقریر سے پہلے دو نقطوں کی طرف آپ کی توجہ ضرور مبذول کرانا چاہوں گا۔ نمبر ایک، یہ سلفیت کا کارواں آرا کی سرزمین سے 1906 میں محترم عبدالعزیز رحیم آبادی صاحب کی قیادت اور عمارت میں چلا تھا اور ان کے دست راست مشیر خاص اور روح رواں تھے شیر پنجاب فاتح قادیان ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، جو عالم اہل حدیث کانفرنس کے پہلے ناظم اعلیٰ تھے۔ اور جب ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں مناظرہ مرشد آباد اور ان دو محترمین کا برصغیر کے ایک ایک کونے اور ایک ایک خطے، بالخصوص ان کا سفر بنگال جو رسالت بچی صاحب نے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، بلکہ برما تک جو دعوت، تبلیغ اور تنظیم کا ایک کارواں چلا تھا، میں اسی سرزمین سے ہوں، کیونکہ ابو وفا امرتسری بنیادی طور پر کشمیر سے تھے اور ہمارے صدر دفتر جو جمیعت اہل بربر شاہ ہے وہاں سے تقریباً 65 کلو میٹر ان کا گھر دور ہے شاہ باٹوروں میں۔ اور میں آج میرے محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ تنظیم سازی جو اس بیسر سامانی کے عالم میں جماعت کی قیادت سے گراؤنڈ زیرو تک ایک ایک فرد تک پہنچی تھی، اسے ایک دفعہ پھر منظم کرنے، تجدید کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جماعت توحید و سنت کی عالم کو بلند کرتے ہوئے منہج سلف کی خوبصورت کرنوں سے روئے زمین کی اس عظیم بستی کو اور منور کرتی چلی جائے۔ دوسری بات جو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے جنت نظیر کہی تھی، ہماری جمعیت کے ایک ناظم اعلیٰ محترم حبیب اللہ کا بند 1965 میں حج بیت اللہ پر گئے، 105 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور 1965 میں جب مکہ میں اپنے کمرے میں انہیں گرمی کی شدت نے ستایا تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکل پڑا، اے جنت نظیر کشمیر۔ تو وہ معلم آگے بڑھ کر کہتا ہے، گستاخ، مکہ میں ہو کر کے تو کسی اور سرزمین کی تمنا کرتا ہے، اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا مکہ اور مدینہ وحی قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، ان کا مسکن ہونے کی حیثیت سے اور محبت ہونے کی حیثیت سے کیا کسی جنت سے کم ہے؟ تو ہمارے حبیب اللہ علیہ کا بند ناظم اعلیٰ جمیعت اہل حدیث جموں و کشمیر اس وقت کے دنگ رہ گئے، ان پر کب کبھی طاری ہو گئی اور گستاخی کا اندیشہ
دل و دماغ میں بیٹھ گیا، اسی وقت عزم کر لیا کہ میرا قلم آئندہ فضائل حرمین پر کتاب لکھنے کے لیے آگے بڑھے گا تاکہ اپنی اس کوتاہی کی میں تلافی کروں۔ واپس آئے تو فضائل کو حرمین کے نام سے انہوں نے ایک عظیم کتاب تعلیم کی، اور زمزم کی فضیلت پر، کعبہ کی فضیلت پر، وہاں کے موسموں پر صبر کی اہمیت اور اس سلسلے میں واردہ حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے، اور پھر انہوں نے آخر پر کئی موجودہ جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان کے ثابت کر سے بتایا نہیں جی کشمیر جنت نہیں ہے۔ اس نے بتایا کیا وہ جنت ہو سکتی ہے جہاں 6 مہینہ راستہ بند ہو؟ کیا وہ جنت ہو سکتی ہے جہاں دن میں 10 دفعہ بجلی جائے اور لوگ گھر میں تاریکی اور اندھیری میں ہو؟ کیا وہ جنت ایسے ایسے کر کے اس نے بہت کچھ لکھا، لیکن جو ہمارا ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے جموں کشمیر کا، انہوں نے کتاب کے پہلے حصے کو چھاپنے کی اجازت دی، لیکن دوسرے حصے کو کشمیر کے ٹورزم کے لیے خطرناک سمجھ کر کے اس کی اجازت، اس کو چھاپنے کی اجازت نہیں دی۔